सामाईन हजरात, न्यू नेशनल इलेक्ट्रिक के जानिब से जलसा सीरत पाक दिसंबर 2016 नात तकरीर का प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाएं। आमद रसूल की मुनासबत से न इतने अच्छे सामाईन मुझे मिल सकते हैं और न इससे अच्छा शेर मैं पढ़ सकता हूँ। अब देखना है कि मुकाबला है जीत किसकी। शम्म की लौ न बुझी और न लहराई, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। सुने आप, बस सेट हो जाए, मेरा काम खत्म हो जाए, मेरे आका की विलादत बासादत के मंजरनामे के करीब हो जाए, मेरे आका रहमत बन के तशरीफ लाए। एक प्रूफ ले ले, 1 या 1.5 मिनट में मैं अपनी बातों को लपेट करके दफन कर दूंगा निगाहों की कब्र में। सुने आप, एक जुमला सुनने। अल्लाह के नबी मदीने शरीफ में मस्जिद नबी शरीफ में अपने गुलामों के दरमियान बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह कह दे, बस दिल से बोल दें, दिल से, जबान से तो आप 55 साल से बोल रहे हैं, दिल से बोल दें, यही आवाज अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कबूल हो जाती है। मेरे आका मदीने शरीफ में बैठे हुए गुलामों के साथ अचानक दरवाजे पर से मस्जिद नबी शरीफ के मेन गेट से एक औरत ने मेरे आका को आवाज दे के बुलाया, खिलाफ अदब तरीके से। मेरे आका उठे और उस औरत के करीब गए, उसने मेरे आका को धूप में खड़ा कर दिया, कुछ कह रही है, मेरे आका खड़े होकर समाअत कर रहे हैं। गर्मी शिद्दत के साथ थी मदीने शरीफ में, मेरे आका के गुलाम परेशान हो गए। क्यों? इसलिए कि जिस औरत ने मेरे आका को बुलाया था वो दिमागी एतबार से कमजोर थी, वो दिमागी एतबार से कुछ कमजोर थी। बहुत देर हो गई, मेरे आका धूप में खड़े, वो कुछ कह रही कर रहे हैं। बहुत देर के बाद उस औरत ने कहा, मुसलमानों के नबी अपने गुलाम के पास जाइए। मेरे आका वापस अपने गुलामों के दरमियान आके तशरीफ फरमा हुए। जैसे मेरे आका बैठे, मेरे आका के गुलाम उमर फारूक आजम खड़े हो गए। कहते हैं, सरकार आप इतनी देर तक धूप में खड़े थे, आप इतनी देर तक धूप में खड़े थे सरकार। अरे वो पागल है, पागल औरत, उसका दिमाग खराब है, वो मेंटली डिस्टर्ब है सरकार, वो ज़हनी माजूर है वो औरत। सरकार पूरे मदीने शरीफ में कोई उससे बात नहीं करता। मेरे आका फरमाते, उमर जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने आया है। जिसका कोई नहीं मोहम्मद उसी का है, जिसकी आंख से कभी गम के आंसू के अलावा खुशियों के आंसू नहीं निकले, मोहम्मद उसी की आंखों में खुशियों की धार देखना। तो मेरे आका की विलादत के इस सादत नामे को आप पढ़ें, आप खुश हो जाएं। भाई मदीने शरीफ का जिक्र कर रहे थे, अपने पैरों की मिट्टी दे दे मुझे, मेरे लिए बहुत बड़े शरफ की बात है, ताकि मैं अपनी माँ से कह दूं, अपने बच्चों से कह दूं कि मैं बुजुर्गों के शहर गया था जिसे मदीने शरीफ के हवाले से कभी कभी कोई बात दिल पे लग जाती है। मेरे दोस्त हैं खालिद अनवर मालेगांव, वो कहते हैं कि ऐसे पाकीज़ा ख्याल में निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल। अगर दिल कहे तो कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे, एक सिर्फ एक आदमी। मेरा इशारा जिसकी तरफ है वो खामोश है, मैं चाहता हूं कि वही बोल दे, बकिया सब लोग खामोश रहे। अब वो कौन आदमी है? हर शख्स ये तस्वुर करे कि वो मैं। निगाहों को मेरे सरकार की दाला, अगर दूसरा मिसरा लग गया हो तो बुजुर्गों की जूतियों का सदका मुझे मिलना चाहिए। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबी के दस्तरखान तक ले चल। मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबी के दस्तरखान तक ले चल। हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह में आपको मैं बड़े अजीब रास्ते से लेके चलता हूँ। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो कभी तो कभी तो कभी तो मस्जिद नबी के दस्तरखान तक ले चल। दिले जिद्दी को फिर एक आस्ताने की जरूरत है, इस औरंगजेब को तो हिंद के सुल्तान तक ले चल। दिले जिद्दी को फिर एक आस्ताने की जरूरत है, इस औरंगजेब को
ہند کے سلطان تک لے چل، اس اورنگزیب کو تو ہند کے سلطان تک لے چل۔ آپ کی سماعتوں کی کارپیٹ پر میری نگاہوں کا مسافر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں گزری ہوئی شب میں آقا کریم کا ہجرت ایک معجزہ ہے، اس ٹاپک پر آپ نے تقریر سماعت کی تھی۔ مدبر قوم علامہ شاہ مفتی محمد شعیب رضا صاحب قبلہ آسوی کوشامبی، جو آپ کے پڑوسی صوبے کے قریب کے شہر کے ایک بہت ہی بامل اور بااثر ذات کے مالک ہیں۔ اس وقت پھر میں ان کو آپ کے حوالے کروں۔ محمد نظام الدین رضوی صاحب کہاں گئے؟ میں چاہتا ہوں کہ ممبر پر آ جائیں ذرا سا۔ بہت لوگ کل سے شکایت کر رہے ہیں کہ آپ حاجی صاحب کے قریب ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، جن کی کوشش اور جن کی جد و جہد کی بنیاد پر یہ محبتوں کی سیج سجی ہوئی ہے، یہ دولہا اس پر آرام ہے۔ اللہ سب کی آمد قبول فرمائے۔ علامہ شاہ شعیب رضا صاحب قبلہ آسوی، ان کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ آدھے گھنٹے کا، وہ سن لیں آپ، وہ جہیز جیسی لعنت کے خلاف تقریر کرنا ہے۔ اب ٹاپک کیا دیا گیا اب وہ سن لیں۔ میں نے ماحصل بیان کر دیا کہ لے کر جہیز عقبہ کی ذلت سمیٹ لی، سمجھ گئے؟ لے کر جہیز عقبہ کی ذلت سمیٹ لی، یہی ٹاپک ہے۔ اب اس ٹاپک پر جیسا موضوع ویسی شخصیت، جیسی شخصیت ویسی زمین، جیسی زمین ویسے اسے کارکنان، جیسے کارکنان ویسے ہی سامعین۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں ہندوستان میں تقریباً 10-15 سالوں سے جلسوں کی، کانفرنسوں کی محافل کو بلندیاں عطا کرنے والے، کانفرنسوں کے اسٹیٹس کو معیار بخشنے والے عظیم الشان خطیب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک نعرہ پھر آپ کی طرف سے لگے تاکہ استقبالیہ تقریب کا آغاز بھی ہو جائے۔ پھر سے لگائے محبت کے ساتھ میں، پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں علامہ شاہ شعیب رضا صاحب قبلہ آسوی کو مرکزی سیرت کمیٹی سہسرام کی اس 7 روزہ تقریب کی دوسری تقریب کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہت ادب اور احترام کے ساتھ سماعت کریں۔ معاشرے کی زلفوں کو سنوارنے کے لیے اس سے بہتر گفتگو اور نہیں ہو سکتی۔ باوقار علماء اہل سنت، مشائخ طریقت، نقیب اہل سنت، شورائے ملت، برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت و علی میں محبت کے ساتھ نذرانے درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔
صلو علیہ صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنے اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے قلب کی گہرائی اور ایمان کی پوری توانائی کے ساتھ پورا مجمع آگے سے پیچھے تک اوپر سے نیچے تک بیک زبان ہو کر نذرانے درود پاک پیش کریں. پڑھیں باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات ویا دافع البلیات ویا حل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انك علی کل شیء قدیر. رحمت کونین ہیں اپنے تو پھر ڈر کس لیے. جلسہ سیرت النبی رحمت کونین. آج اس سلسلے کی دوسری تقریب آپ شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. الہ آباد کے اس شاعر کا شعر سنیں. رحمت کونین ہیں اپنے تو پھر ڈر کس لیے. اگر ڈر نہیں لگ رہا تو محبت سے بولیں. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں. کچھ نوٹ بندی سے کچھ دیوبندی سے. بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. محبت سے بولا. یہ تو ان کی پریشانی ہے. جب جب بندی آوے تب پریشانی بڑھ جائے. سنیوں کے لیے کوئی بندی کوئی اثر انداز نہیں ہوتی ہے. اب اس کا ثبوت آپ کو فراہم کرنا ہے. رحمت کونین ہیں اپنے تو پھر ڈر کس لیے. رحمت کونین ہیں اپنے تو پھر ڈر کس لیے. آپ کا دامن سلامت خوف محشر کس لیے. آپ کا دامن سلامت خوف محشر کس لیے. اور امت محبوب پر ہے خاص یہ رب کا کرم. اگر اپنے نبی کے سچے امتی ہیں اپنے آقا کے سچے غلام ہیں تب خیر مقدم کرنا پڑے گا. امت محبوب پر ہے خاص یہ رب کا کرم. یہ مرتبہ کسی اور امت کو ملا ہی نہیں. یہ درجہ کسی اور کے ماننے والوں کو ملا ہی نہیں. امت محبوب پر ہے خاص یہ رب کا کرم. ورنہ بشتے محترم جبریل کے پر کس لیے. ورنہ بشتے محترم جبریل کے پر کس لیے. ہے غضب کی پیاس ہے. دیکھنا ہے کتنے لوگ پہنچ پاتے ہیں. مصرع ثانی میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ہے غضب کی پیاس لیکن آسیو اب چین لو. دستے رحمت میں وہ دیکھو جامع کوثر کس لیے. دستے رحمت میں وہ دیکھو دستے رحمت میں وہ دیکھو جامع کوثر کس لیے. ہے غضب کی پیاس لیکن آسیو اب چین لو. دستے رحمت میں وہ دیکھو جامع کوثر کس لیے. اے ہمارے سر پہ وہ رحمت کی چادر کس لیے. اچھے کلام کا انتخاب ماشاءاللہ. اے ہمارے سر پہ وہ رحمت کی چادر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جان سے زیادہ مومنوں کے قریب. جان سے زیادہ جان سے زیادہ جان سے زیادہ. اب دیکھنا ہے کہ آپ کا ارادہ پورا ہے یا آدھا. نبی جان سے زیادہ
یہ نہیں فرمایا جان کے قریب، یہ نہیں فرمایا جان کے قریب، جتنی جان قریب ہے اتنی نبی نہیں، جان سے زیادہ قریب، دونوں میں فرق۔ جان کے قریب ہونا اور ہے جان سے زیادہ قریب ہونا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ میری زبان کیوں بول رہی ہے تو آپ کہیں گے اس لیے بول رہی ہے کہ اس میں جان۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی آنکھیں کیوں دیکھ رہی ہیں تو آپ کہیں گے اس میں جان ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے یہ ہاتھ حرکت میں کیوں ہے تو آپ کہیں گے اس میں جان ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے یہ پیروں میں چلنے کی طاقت کیوں ہے تو آپ کہیں گے اس میں درد ہونا اور ہے جان ہونا اور ہے۔ کل نقیب اہل سنت جیسے ہی ساسارام کے برج کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تو کہہ رہے تھے اب بڑھاپے کا احساس ہو رہا۔ ہاں بھائی تشریف رکھتے ہیں، کہا انہوں نے درد ہو رہا ہے۔ درد تو تھا لیکن اس درد کے ساتھ جان بھی، اگر جان نہ ہوتی تو درد کا احساس، درد کا احساس، پیر چل رہا ہے اس لیے کہ جان ہے۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ ٹاپک پر پہنچ جائیں گے اور میں یہی سے پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے، اور انشاءاللہ ہر جملے کو آپ کے بھیجے میں بھیج کر جاؤں گا۔ محبت سے بولو۔ زبان بول رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہاتھ پکڑ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کیونکہ اس میں پیر چل رہے ہیں، کیونکہ اس میں کان سن رہے ہیں، کیونکہ اس میں جسم کا ٹیمپریچر موجود ہے، کیونکہ اس میں یہ زبان بول رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، ہاتھ پکڑ رہا ہے، پیر چل رہا ہے، جسم کا ٹیمپریچر ہے، یہ سب ہونا بتا رہا ہے کہ لیکن ایک وقت آتا ہے جب آنکھ دیکھنے کو تیار نہیں، زبان بولنے کو تیار نہیں، ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، پیر چلنے کو تیار نہیں، جسم کا ٹیمپریچر ختم، حرارت قلبی ختم، خون کا دوران بند، بلڈ سرکولیشن تھم گیا، انسان کی زندگی پر جمود طاری ہو گیا، انسان ساکت و جامد نظر آیا۔ کب؟ جب جان نکل گئی۔ جب جان، کبھی دیکھا ہے کہ جان نکل جائے زبان بول رہی ہے؟ کبھی دیکھا ہے ساسارام میں کوئی ایسا ہو جس کو آپ دفن کر کے آئے ہو، دوسرے دن صبح پان کی دکان پر سفید لباس میں آ جائے؟ اگر یہ کیفیت ہو تو پورے شہر کا عالم کیا ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں، اس سے زیادہ خطرہ منڈرائے گا جو ابھی چل رہا ہے۔ یہاں تو لائن میں لوگ دکھتے ہیں، اگر یہ معاملہ ہو جائے تو کوئی سڑکوں پر نظر نہیں آئے گا۔ جان نکل گئی، آنکھ دیکھنے کو تیار نہیں، پیر چلنے کو تیار نہیں، ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، کان سننے کو تیار نہیں، ناک سونگھنے کو تیار نہیں، زبان بولنے کو تیار نہیں۔ ہم سمجھ گئے جس جان پر ہمیں بڑا ناز تھا، جس جان پر ہمیں بڑا فخر ہے، جس جان پر ہم بہت پراؤڈ کرتے ہیں، جس جان پر ہمیں جاندار ہونے پر ناز ہے، ہم فخر کرتے ہیں، سب سے بہتر جاندار ہم ہیں، اس لیے کہ ہماری طرح بولی کوئی بول نہیں سکتا، ہماری طرح کوئی دیکھ نہیں سکتا، ہماری طرح کوئی چل نہیں سکتا، ہماری طرح کوئی پکڑ نہیں سکتا، ہماری قوت رفتار کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، ہمارے تھنکنگ پاور کو کوئی محدود نہیں کر سکتا، ہماری پرواز کی قوت کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ جس پر ہمیں بڑا ناز تھا وہ نکل گئی، کہیں 10 سال کے بعد، کہیں 10 سال کے بعد ساتھ چھوڑا، کہیں 40 سال کے بعد ساتھ چھوڑا، کہیں 50 سال کے بعد ساتھ چھوڑا، کہیں 70 سال کے بعد دور ہوئی، کہیں 100 برس کے بعد جو جان جسم کے ساتھ ساتھ رہی، 10 سال 20 سال 50 سال 70 برس 100 برس، وہ جان ساتھ چھوڑ گئی، وہ جان ساتھ چھوڑ گئی، اور جب
जान साथ छोड़ती है तो घर वाले भी साथ छोड़ रहे हैं, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वालिदैन ने साथ छोड़ दिया। वो माँ जो अपनी औलाद को बड़ी मोहब्बत करती है, वो माँ जो सर्दियों की सर्द रातों में खुद तो सर्दी में रातें गुजार देती है लेकिन बच्चे को सर्दी का एहसास भी नहीं होने देती है, वो माँ भी करीब आने को तैयार नहीं है। उसकी भी मंशा है कि अब तदफीन हो। वो बीवी जो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती है, उसकी भी ख्वाहिश है कि अब इसकी तदफीन हो। वो औलादें जो अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनकी भी मंशा है अब तजहीज हो, तदफीन हो, कब्र में उतार दिया जाए। जैसे ही जान ने साथ छोड़ा, सबने साथ छोड़ दिया। तवज्जो चाहता हूं, जैसे ही जान दूर हुई, सबने साथ छोड़ दिया। तो मालूम था, रब को मालूम था, अगर महबूब को जान के करीब किया गया तो जिस तरह जान साथ छोड़ती है वैसे ही मुस्तफा भी साथ छोड़ देंगे। इसलिए जान से ज्यादा करीब कर दिया कि हबीब उम्मती का साथ सब छोड़ेंगे लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा गोशा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहाँ जहाँ उम्मती होगा वहाँ वहाँ नबी होंगे, जहाँ जहाँ दीवाना होगा वहाँ वहाँ हबीबे खुदा होंगे, जहाँ जहाँ गुलामाने मुस्तफा होंगे वहाँ वहाँ हमारे दूर आते दयारे तैबा का माहौल सहसाराम में है कि नहीं? ये शेर बता रहा है हुजूर तशरीफ करीब है कि नहीं। अब जिस को ये एहसास हो कि नबी करीब है वही बोलेंगे। अब हम जान लेंगे कितनों का ईमान है नबी हमारे करीब है। नबी उम्मती के कहां जब तक उम्मती जमीन के ऊपर तब तक भी मुस्तफा साथ, और जब कब्र की तिरकी में, कब्र की तारीकी में जहां कोई आने को तैयार न था, जहां पीर आने को तैयार नहीं, जहां उस्ताद आने को तैयार नहीं, जहां वालिदैन आने को तैयार नहीं, जहां बीवी आने को तैयार नहीं, जहां बच्चे आने को तैयार नहीं, जहां अहबाब आने को तैयार नहीं, जहां रिश्तेदार आने को तैयार नहीं, उस कब्र में जहां कोई आने को तैयार न था, उसी कब्र में मदीने वाले आका अपना जलवा दिखाएंगे। उम्मती के करीब नजर आ रहे हैं, करीब नजर आ रहे होंगे, हबीब उम्मती के करीब होंगे, रसूल उम्मती के करीब होंगे, जमीन के ऊपर भी करीब होंगे, जमीन के नीचे। और ये बात मैं जोश में कह के नहीं जा रहा हूँ, पूरे होश में कह रहा हूँ, पूरे होश में कह रहा हूँ। नबी जमीन के नीचे भी करीब। अगर करीब न होते तो पूछने वाला ये थोड़ा पूछता माँ कुंता तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते हैं? इस मर्द के बारे में, इस मर्द इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी क्वालिफाइड तबका यहाँ मौजूद है। अरबी का कवायदो ग्रामर से वाकिफियत रखने वाले अफराद मौजूद हैं, अरबी के रुमूज़ व असरार से वाकिफ हैं, ये सारे के सारे मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में सवाल हो रहा है हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में। ये नहीं कहा जा रहा ज़ालिकर रजुल, उस मर्द के बारे में। ये इस और उस अरबी में एक इसमें इशारा करीब है, एक इसमें इशारा बईद है। जब करीब की तरफ इशारा हो तो हाजा का इस्तेमाल, दूर की तरफ इशारा हो तो जालिका का इस्तेमाल। सवाल जब हो रहा तो ये नहीं कहा जा रहा जालिकर रजुल, उस मर्द के बारे में। जैसे मैं कहूँ उस हार्न को बंद करो, उस हार्न को बंद करो, आप समझ गए जिसकी तरफ इशारा है वो। जैसे ही मैंने कहा इस माइक को बंद करो, इस माइक को आप समझ गए जिसकी तरफ इशारा है वो करीब है। तो कब्र में फरिश्ता ये नहीं पूछ रहा कि उस मर्द के बारे में, नहीं, हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में। क्या मतलब? नबी कब्र में उम्मती के इतने करीब होंगे, इतने करीब होंगे, उम्मती नबी को देख रहा होगा, नबी उम्मती को देख रहे होंगे,
دیکھ رہے ہوں گے. لحد میں کانپ رہا تھا کہ آپ پہنچے, پھر اس کے بعد نہ دیکھا عذاب کا, پھر اس کے بعد نہ دیکھا عذاب. زمین کے اوپر مصطفیٰ قریب ہے, زمین کے نیچے مصطفیٰ اوپر قریب ہے کہ نہیں؟ قریب ہے. محبت سے بولو, مل کے بولو, نبی امتی کے قریب اس لیے ہیں اللہ کے حبیب. اب کچھ کہتے ہیں نہیں, ہم نے کہا کیوں؟ کہا کیسے مانے؟ آپ کہتے ہیں نبی محفل میں ہیں, محفل میں قریب ہیں, امتی کے قریب ہیں, دیوانوں کے قریب ہیں, غلاموں کے قریب ہیں, ہم کیسے مانے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں مانے گا؟ کہنے لگا نظر نہیں آتے ہیں, نظر نہیں آتے. ہم نے کہا پیش کر نظر, آئیں گے نظر. جو ہیں اہل نظر, جو ہیں اہل نظر. اور یہ بات میں جوش میں یہ جملہ ادا نہیں کر رہا ہوں, پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں. پیروں کے پیر, روشن ضمیر, محبوب سبحانی, قطب ربانی, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, سرکار غوث اعظم بغداد. یہ حضور کا نظارہ نیند میں خواب میں کر رہے تھے, میں سر کی آنکھوں سے نظارہ کر رہا تھا. جب نبی کی محفل ہوتی ہے, نبی آتے ہیں تو وہ کہتا ہم نہیں مانتے. ہم نے کہا ہم تجھ کو نہیں مانتے, تجھ کو نہیں مانتے ہیں. کہے نہیں مانتے؟ ہم نے کہا جب تو ہماری نہیں مانتا تو ہم تیری کاہے کو مانے, جب تو نبی کی نہیں مانتا تو ہم تیری کاہے کو مانے. کہنے لگا آپ کہتے ہیں محفل میں آتے ہیں, نبی آتے ہیں. میں نے کہا ہاں آتے ہیں, یہ میرا ایمان ہے, آتے ہیں یہ میرا, اور نظر نہیں آتے ہیں یہ سب کا امتحان. آتے ہیں تو اس نے کہا کہ نقیب اہل سنت پرتاپ گڑھ کنڈا سے آئے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو, شامبی الہ آباد سے آئے ہیں نظر آ رہے ہیں, یہ امبر صاحب جلال پور سے آئے ہیں نظر آ رہے ہیں, آپ اڑیسہ سے آئے ہیں نظر آ رہے ہیں. جو آیا ہے نظر آیا ہے, جو آتا ہے نظر آتا ہے. آپ کہتے ہو نبی آتے ہیں, نبی آتے ہیں, نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا سن, یہاں آتے ہیں نظر نہیں آتے, قبر میں آویں گے نظر آویں گے. یہاں آ کر نظر نہیں آتے, دیکھنا چاہتے ہیں میرا امتی مانتا ہے کہ نہیں, اور قبر میں آ کے نظر آویں گے, دیکھنا چاہتے ہیں یہ پہچانتا ہے کہ نہیں. ارے جو یہاں آنے کو مانے گا وہ قبر میں پہچانے گا, جو آنے کو نہ مانے گا وہ قبر میں. مان جاؤ ساری سنی دنیا کے سنی مسلمانوں پر, ہم نے آنے کو بھی مانا ہے, انشاءاللہ قبر میں بھی پہچانے گے. قبر میں نبی یہاں بھی قریب ہے, نبی وہاں بھی قریب, زمین کے اوپر بھی قریب ہے, زمین کے نیچے بھی قریب ہے. اب دو ہی منزل تھوڑا ہے مومن کی, دو ہی منزل تھوڑا ہے کہ زمین کے اوپر اور نیچے. یہاں کے بعد بھی ایک منزل ہوگی میدان محشر. میدان محشر جب دھوپ کی تمازت ہوگی, پیاس کی شدت ہوگی, اس طرح کی بے چینی کا عالم ہوگا, ہر طرف اشعش الاتش الاتش کی صدا ہوگی. گنہگار اپنے
اپنے گناہوں کے بوجھ کے تلے دبا جا رہا ہوگا، خطا کار اپنی خطاؤں کی بنیاد پر گھبرا رہا ہوگا، جھوٹا اپنے جھوٹ کی بنیاد پر پریشان ہوگا، غیبت کرنے والا اپنی غیبت کی بنیاد پر بڑا شرمندہ ہوگا۔ اس وقت جب سب کے سب گناہوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں گے، اور یہی نہیں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اللہ، سورج سوا نیزے پر ہوگا سورج، اور آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ابھی سورج کا منہ اوپر کی طرف، اللہ، ابھی منہ اوپر کی طرف، اور اتنی دوری کے بعد جب نصف النہار سورج اپنے مکمل جاہو جلال کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے تو اس کے ٹیمپریچر کی تاپ کسی کی نگاہ ایسی نہیں جو اس سے نگاہ ملا سکے، کسی میں یہ قوت نہیں جو اس کے سامنے آ سکے، اتنے کلومیٹر کی دوری پر اس کے ٹیمپریچر اور حرارت و گرمی کا یہ عالم ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ سورج پلٹ دیا، قیامت کے دن پلٹ دیا جائے گا، پیٹھ اوپر کی طرف، منہ نیچے کی طرف۔ اب اندازہ لگاؤ کس قدر گرمی ہوگی، کس قدر جھلسا دینے والا ماحول ہوگا، کس قدر گنہگار گھبرایا ہوگا، خطاکار خطاؤں سے، سیاہکار سیاہکاریوں سے، اسیاں شہر اپنے گناہوں سے پریشان ہوگا۔ ہر طرف آواز ہوگی کاش پانی کا ایک قطرہ مل جائے، توجہ چاہتا ہوں، پانی کا ایک قطرہ مل جائے پیاس بجھ جائے، پانی کی ایک بوند مل جائے پیاس بجھ جائے، تشنگی بجھ جائے۔ ایسے عالم میں جب کوئی ساتھ دینے کو تیار نہ ہوگا، جب کوئی ساتھ آنے کو تیار نہ ہوگا، سورج سوانیزے پر ہوگا، ہر طرف نفسی نفسی کا ماحول ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، تو اسی عالم میں ایک آواز گونجے گی، یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی، اور جب امتی سر اٹھائیں گے تو حبیب خدا جلوہ گر ہو جائیں گے، حبیب خدا نظر آ رہے ہوں گے، نبی یہاں بھی ساتھ دے رہے ہیں، نبی یہاں بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نبی اتنے قریب ہو، زمین پر قریب، زمین کے نیچے قریب، میدان محشر میں قریب، میزان عدل پر قریب، پل صراط پر ایسے قریب ہوں گے، غیر مہذب، بدتمیز، الٹریٹ، جاہل ہے، بدماش ہے، باپ کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ استاذ بیٹھا ہو اور شاگرد حقہ لگائے بیٹھا ہے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو آپ کیا کہو گے؟ یہ شاگرد وفادار نہیں۔ اگر کوئی مرید پیر کے سامنے گستاخی کرے تو آپ کہو گے یہ مرید وفادار نہیں۔ پتا چلا جو چیز پیر کو پسند ہے اگر وہی مرید پسند کرے تب تو مرید مراد ہوتا ہے۔
जो चीज उस्ताद को पसंद है वही शागिर्द तो पसंद करे, तब तो शागिर्द तो वफादार हो। जो चीज वालिदैन को पसंद हो, अगर बेटा भी वही पसंद करे तब तो बेटा मुहज्जब होता है। जो चीज नबी को पसंद हो वही उम्मती पसंद करे, तब उम्मती सच्चा उम्मती होता है, होता है। अब मुझे बताओ नबी ने क्या पसंद किया है, कभी नबी ने क्या नहीं पसंद किया है? हम जो पसंद कर रहे हैं क्या नबी ने पसंद किया है? जहेज मांग रहे हैं क्या नबी ने पसंद किया है? माल की डिमांड कर रहे हैं क्या नबी ने पसंद किया है? डिमांडिंग डाउरी इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, जो कि डाउरी का तलब करना और इसकी डिमांड करना इस्लाम में हराम है, इसलिए कि इस्लाम में इसकी सूरत ही नहीं है। जो लोग ये कहते हैं इस्लाम में जहेज का तस्वुर है, मैं साबित करूंगा तस्वुर जहेज नहीं, इसलिए कि सैयदा फातिमा का जहेज और आज के जहेज को अगर तकाबुल करोगे तो दोनों में बहुत फर्क, देयर आर अ ह्यूज डिफरेंस। इसलिए कि आज जो मुतालबा होता है, लड़की के बाप से मुतालबा होता है इतना दोगे तो शादी होगी, घर वालों से मुतालबा हो इतना दोगे तो शादी हो, यानी लड़का वाला लड़की वालों से मांगता है, लड़का वाला लड़की वालों से मांगता है, लड़का वाला लड़की वालों को उनको ब्लैकमेल करता है और उनसे तलब करता है। 5 लाख मिलेगा तो हम शादी कराएंगे, 10 लाख मिलेगा तो हम शादी कराएंगे, 4 व्हीलर मिलेगी तो हम शादी कराएंगे। आज ये बीमारी आम हो रही है, जिसकी बुनियाद जब तक ये न थी तब तक तो सिर्फ गीता और सीता चल रही थी, और जब से ये बीमारी कौम मुस्लिम में आई है तो आज फातिमा और आयशा चलती हुई नजर आ रही है। इसी लानत की बुनियाद पर देखें इस्लाम में जहेज का तस्वुर है कि नहीं है, इस्लाम में डाउरी का कोई तस्वुर है कि नहीं है। तो याद करो मेरे आका, जब सैयदा फातिमा का अक्द करने के लिए मौला अली से आपका वक्त करीब हुआ तो आपने मौला अली को तलब फरमाया, ए अली महर के लिए कुछ है, ए अली महर के लिए कुछ है। सैयदना मौला कायनात अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इतना कह के खामोश हो गए तो नबी ने फरमाया, ए अली वो ज़ेरा तो है, ए अली वो ज़ेरा तो है। मौला अली ने कहा, पहले कहा कुछ नहीं, इसलिए कि उनको मालूम था ज़ेरा कोई माल थोड़ो है, कोई पैसा दौलत तो नहीं है, ज़ेरा तो हथियार है, जंग में इस्तेमाल होने की एक ढाल है, एक हथियार है, एक विपंस है, इसको इसलिए उन्होंने कहा नहीं। नबी फरमाते हैं ज़ेरा तो है। मौला अली ज़ेरा लेकर आए, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ए अली जाओ, या तो इसको बेच कर आओ या तो इसको गिरवी रखो। अल्लाह अल्लाह अंदाजा। आज जो लोग माल की डिमांड करते हैं, आज जो लोग अपने आप को मुहज्जब और अपने आप को हायर एजुकेशन का दिलदादा कहते हैं, वो सुन ले, जो अपने बच्चे को बेचते हैं, फरोख्त करते हैं इस दुनिया की मंडी में। हमने बच्चे को डॉक्टर बनाया है इसलिए इतना लेंगे, बच्चे को इंजीनियर बनाया है इसलिए इतना लेंगे, बच्चे को लॉयर बनाया है इसलिए इतना लेंगे, बच्चे को बैरिस्टर बनाया है इसलिए इतना लेंगे, बच्चे को एडवोकेट बनाया है इसलिए इतना ले लेंगे। इतनी डिमांड जो हो रही वो कान खोल कर सुन ले। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अली इसको बेच कर आओ या गिरवी रख के आओ, माल ले आओ। हजरत अली ने ज़ेरा नबी की नहीं है और ज़ेरा नबी ने दी भी नहीं है, न नबी की है न नबी ने दी है, अली की है। अली की, और अली कौन है? अली ही दूल्हा बनने वाले, अली ही दूल्हा बनने वाले हैं। अली ने ज़ेरा ली, चले कुछ ही दूर पहुंचे थे, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन मिल गए, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन मिल गए। नजर से नजर मिली, मुस्कुराने लगे, कहा ए अली कहाँ जा रहे हैं? कहा मामला ऐसा ऐसा है। तो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन अर्ज करते हैं, ऐसा करो ये मुझे दे दो और 30 दिरहम ले लो। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मुझे दे दो और 30 दिरहम ले लो।
انہوں نے دیا، انہوں نے 30 درہم لیا. مولا علی خوشی خوشی بارگاہ نبی میں حاضر ہو گئے. آقائے کریم نے علی کا چہرہ کھلتا ہوا دیکھا، پوچھا اے علی پیسہ لائے؟ کہا ہاں ہاں حضور یہ 30 درہم ملے ہیں، میں نے ذرا فروخت کر دی ہے. آقائے کریم نے اس میں سے کچھ حصے نکالے اور کہا یہ اندر پہنچا دو، دلہن کو تیار کرنے کے لیے، خوشبو لگانے کے لیے، جوڑا بنانے کے لیے. اور اس کے بعد کہا اے علی یہ تمہارے مہر کا حصہ ہے، یہ تمہارے اخراجات ہیں. اندازہ لگاؤ کہ نکاح ہو رہا ہے. سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ کاملہ سجدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا کا نکاح ہو رہا ہے. علی شیر خدا مشکل کشا واقع غیبت جانشین پیمبر باب العلم آفتاب نبوت کی دلکش کا ابو الحسن مولائے کائنات کی. اور جب یہ عقد ہو رہا ہے تو جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. نبی نے فاطمہ کو دیا ہے تو 2 تکیا ہے جس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی ہے. نبی نے گھر سے نہیں اسی مال سے دیا ہے جو علی لے کر آئے ہوئے ہیں، جو علی لے کر آئے ہوئے ہیں. 2 تکیا ہے جس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی ہیں، ایک گدا ہے جس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی ہیں، ایک مشکیزہ ہے جس میں پانی بھرنا ہے، اور ایک چکی ہے جس میں جو یا گیہوں پیسنا ہے، اور کچھ چند برتن ہے جو عطا کیے گئے ہیں. اب بتاؤ شادی ہو رہی ہے علی کی، شادی ہو رہی علی کی، اور اہتمام کر رہے ہیں مولا علی، اہتمام کر رہے ہیں مولا علی. کوئی ڈیمانڈ نہیں. جب عقد ہو گیا تو ایک یہودی نے کمنٹ کیا علی پر، کمنٹ کیا علی پر، کہے علی پھنس گئے نا، پھنس گئے نا. ارے ہمارے یہاں رشتہ کرتے تو مالا مال کر دیتے، ہمارے یہاں رشتہ کرتے تو مالا مال کر دیتے. وہاں کیا ہے کچھ ملا ہی نہیں، کچھ دیا ہی نہیں، وہاں کیا ملے گا؟ میں نے کہا اے ظالم تو نے سمجھا ہی نہیں وہاں کیا نہیں ملتا. مختار کائنات ہیں جو چاہے مانگو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہے مانگو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہے مانگو. اس نے کہا مولا علی بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، چہرے پر پرمردگی تھی. آقائے کریم نے جان لیا اے علی کیا بات ہے، چہرہ اترا ہوا ہے. حضرت علی نے فرمایا فلا یہودی کہہ رہا تھا کہ رشتہ اگر وہاں نہ کیا ہوتا تو آج مالا مال ہوتے. اتنا سنا میرے نبی نے کہا اے علی ذرا اپنی نظروں کو آسمان کی طرف تو اٹھاؤ. اور جیسے ہی چہرے کو علی نے آسمان کی طرف اٹھایا دیکھا کہ عرش اعظم کی بلندی پر ہیرو جواہرات سے لدے ہوئے گھوڑے نظر آ رہے ہیں. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں یہی تو فاطمہ کا جنت میں جہیز ہونے والا ہے، یہی تو ملنے والا ہے. علی آ رہے ہیں، مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، اور مسکراتے ہوئے جیسے ہی گھر پہنچے، جیسے ہی دستک دی سیدہ فاطمہ سے نظر ملی، ادھر یہ مسکرا رہے ہیں ادھر وہ مسکرا رہے ہیں، ادھر یہ مسکرا رہے ہیں ادھر وہ مسکرا رہی ہے. نظر نظر میں پتہ نہیں کیا کیا نظر ہو، نظر نظر میں پتہ نہیں کیا کیا نظر ہو گیا. سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں میں بتاؤں یا آپ بتائیں گے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کیا بتاؤں؟ کہا جو دیکھ کر آئے ہو، کہا جو آپ وہاں دیکھ رہے تھے میں یہاں سے اس کا نظارہ کر رہی تھی. ذرا اندازہ لگاؤ وہ نبی جس کو اللہ نے مختار کل بنایا ہو، وہ نبی جس کو اللہ نے ساری دولت کی کنجیاں عطا کی ہو، وہ نبی جس کو اللہ نے دارین کی نعمتیں عطا کی ہو، جس کو نعمت عظما کی شکل میں مبعوث فرمایا ہے. بتاؤ اس کے پاس کوئی کمی تھی؟ بتاؤ ان کے پاس کوئی کمی تھی؟ حقیقت تو یہ ہے ساری دولت ان کے پاس ہے، ساری دولت ان کے پاس ہے، سارے اختیارات ان کے پاس ہے، سارے تصرفات ان کے پاس ہے، سارا پاور ان کے پاس ہے. سب ہوتے ہوئے نبی نے نہ دیا، سب ہوتے ہوئے نبی نے نہ دیا، اس لیے کہ نبی کو معلوم تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میں دوں تو میرے غریب امتی کل پشیماں ہو. جب ان کے پاس دولت نہ ہو تو وہ یہ سوچ کر گھبرا جائیں کہ ہمارے نبی کی سنت تھی جہیز دینا، آج ہم نہیں دے پا رہے ہیں، آج ہم نہیں دے پا رہے ہیں تو وہ کہیں پسمردہ نہ ہو جائیں. اس لیے غریب امتیوں کو بچانے کے لیے اور مصطفیٰ نے یہ درس دینے
کے لیے کہ اپنی بیٹی کو کچھ نہ دیا بلکہ علی کے مال سے دیا، تاکہ قیامت تک تو امتیوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر دنیا کا کوئی امتی اپنے رسول کا سچا امتی ہے، سچا محبت کرنے والا ہے، کل کسی غریب بچی سے عقد کرے تو ڈیمانڈ نہ کرے بلکہ اپنے مال پر اس کا بھی اخراجات کرے، اپنے مال پر اس کو بھی سنبھالے، اپنے مال پر اس کو بھی رکھے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے سیتا گیتا کی طرح فاطمہ اور عائشہ جلنے سے محفوظ۔ اللہ اللہ۔ اور حضور نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ معاملہ برعکس ہو گیا، معاملہ بالکل اپوزٹ۔ ہم نے زنا کو آسان کر دیا، زنا کو معاذ اللہ آسان کر دیا، نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا ہے۔ ابھی جب ہم لوگ آ رہے تھے تو انبر صاحب سے، ظفر صاحب کے تعلق سے نقیب اہل سنت نے پوچھا کتنے بچے ہیں، تو انہوں نے غالباً 3 یا 4 بچی بتایا، اور یہ بتایا کہ 2 یا 2 بچیاں شادی کے لائق ہیں، لیکن مال اتنا نہیں ہے، بہت مشکل سے خراجات چل رہے ہیں۔ اگر آج قوم کے یہ غیور نوجوان اپنے نبی سے سچی محبت کا دم بھرنے والے اگر یہ ارادہ اور عہد کر لیں کہ ہم مال دیکھ کر دولت دیکھ کر کسی کے یہاں رشتہ نہیں کریں گے، ہم تو فاطمہ کی غلامی دیکھ کر رشتہ کریں گے، ہم تو کنیز فاطمہ کو اپنی شریک حیات بنائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا اس سے بڑا کوئی کلاش نہیں ہے جو اپنا رشتہ اس جگہ اس لیے کرے کہ وہاں مال ملنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی بھکمنگا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بھکاری نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بیگر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کلاش نہیں ہے۔ آج وہ لوگ جو جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، غور کریں کہ ہم کس چوراہے پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ہم کس پلیٹ فارم پر آ کے کھڑے، اور وہاں جو لوگ کرتے ہیں غیر اسلام میں، چونکہ وہاں بچیوں کے لیے والدین کی وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، اس لیے وہاں خیرات کے طور پر جہیز کی شکل میں دے دیا جاتا، اس لیے اس کے بعد کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اسلام تو ایسا آفاقی قانون ہے جہاں ماں باپ کی جائیداد میں لڑکوں کا حق ہے، وہیں بچیوں کو بھی حق دیا ہے، بچیوں کو بھی وارث بنایا ہے، اس لیے کہ ان کو اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو وہ بھی خود کفیل ہو سکے۔ جہیز ایسی لعنت ہے جو سماج کو برباد کر رہا ہے، جو سماج کو تباہ کر رہا ہے، جو معاشرے کے تقدس کو پامال کرتا نظر آ رہا ہے، سینکٹیٹی آف ہیومینٹی کو ڈیمولائش کرتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جہیز لینے اور مانگنے سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وہ نوجوان بچے بھی عہد کرائیں کہ ہم جہیز کی لالچ میں رشتہ نہیں کریں گے بلکہ اس کے اسلامی عادت و اطوار کی بنیاد پر ہم رشتہ کریں گے، اسلامی طریقہ کار کی بنیاد پر ہم رشتہ کریں گے، اس لیے کہ اگر یہ یقین ہے کہ نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں تو ہمارے ہر عمل کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر طریقے کو حبیب خدا دیکھ رہے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ مومنوں کے قریب ہیں، مومنوں کی جان سے زیادہ مومنوں کی قریب ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سامعین حضرات، ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک، تقریر، قوالی کا آڈیو ویڈیو DVD کیسٹ، میموری کارڈ، چپس میں ڈاؤن لوڈنگ، ہر کمپنی کا نیا موبائل، ایسوسریز، HD ویڈیوگرافی، DJ ساؤنڈ سسٹم، ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں۔ نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ، رائل کمپیوٹرائز مکسنگ لیب، دھرمشالہ روڈ، فینسی مارکیٹ ساسارام، ضلع روہتاس، بہار۔ موبائل نمبر 7870243073۔ ہمارا دوسرا نمبر 9504262865۔